ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں ایک ایسی وبا، بیماری اور وائرس پھیل چکا ہے جس سے بہت سے لوگ خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں چین کے شہر ووہان میں نمودار ہونے والے وائرس یعنی کرونا وائرس کی، جس سے اب تک 3200 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اور اس وائرس کو اب کووڈ-19 کا آفیشل نام دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی بات کریں تو یہ جراثیموں کی ایک نسل کا اس کو حصہ قرار دیا جا رہا ہے اور مائکروسکوپ میں نوکدار نظر آئے گا، اور نوکدار ہونے کی وجہ سے اسے کرونا کا نام دیا گیا۔ کرونا وائرسز میں RNA کی ایک لڑی ہوتی ہے اور اس وقت تک وہ اپنی تعداد نہیں بڑھا سکتے جب تک زندہ خلیات میں داخل ہو کر اس کے کاموں پر کنٹرول حاصل نہیں کر لیتے۔ اس کے نوکدار حصے ہی خلیات میں داخل ہونے میں مدد دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی دھماکہ خیز مواد سے دروازے کو اڑا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جائے۔ ناظرین، یہ وائرس عموماً جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور وائرس MERS کرونا وائرس تھا جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا، لیکن وہ زیادہ مہلک نہیں تھا، اور اس سے پہلے بھی مختلف کرونا وائرس کی شکلیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ ابھی حالیہ عرصے کے مہلک وائرس میں ایک وائرس جو اپنی ہیئت بدل کر برڈ فلو بن گیا تھا، جس سے بھی کئی لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور جس سے دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ لیکن ان تمام وائرس میں سب سے مہلک وائرس سارس ہے۔ یہ بیماری بھی کرونا وائرس سے ہی شروع ہوئی تھی، اور یہ بیماری چمگاڈروں یعنی جس کو انگلش میں ہم بیٹ کہتے ہیں، اس سے شروع ہو کر انسانوں تک پہنچی تھی۔ 2002 میں چین سے شروع ہونے والا یہ وائرس، اس کا ہدف اگرچہ کہ 8000 کے قریب لوگ بنے تھے، لیکن اس کی ہلاکت کی شرح بہت زیادہ تھی۔ جبکہ کرونا وائرس اس وقت جو پھیلا ہے، اس اعتبار سے خطرناک ہے کہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں تیزی سے منتقل ہو رہا ہے۔ جبکہ اس کے ہلاک ہونے، اس مرض سے اور اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی اگر آپ تعداد پر نظر ڈالیں تو اس کی ہلاکت کی شرح صرف 2% ہے، لیکن ایک سے دوسرے شخص کی طرف بہت تیزی سے یہ چونکہ منتقل ہو رہا ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر اس پر غور کیا جائے کہ یہ کرونا وائرس پھیلا کیسے، اس وقت چین کے جو شہر سے پھیلنے کی بات ہوئی ہے، یہ آخر پھیلا کیسے، تو ابھی تک کوئی بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں کے اندر کیسے منتقل ہو گیا اور ایسی خطرناک صورت اس نے کس طرح اختیار کر لی۔ اس بارے میں مختلف کہانیاں گردش کر رہی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ وائرس بعض جنگلی جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور چین میں عموماً لوگ ہر طرح کے جانور کھاتے ہیں، اس لیے کسی ایسے ہی جانور کے کھانے سے وہ کسی انسان کے اندر منتقل ہوا ہوگا۔ لیکن نیو یارک پوسٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں اس کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ وائرس چین کی ایک ایسی لیبارٹری سے باہر نکلا جہاں مختلف قسم کے وائرس پر تجربات کیے جا رہے تھے۔ بہرحال ناظرین، اب آئے یہ دوسری بات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی علامتیں کیا ہیں۔ تو اس کی علامات بھی عام فلو کی طرح ہی ہیں: بخار، کھانسی، زکام، سر درد، سانس لینے میں دشواری۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو کرونا وائرس کی ابتدائی علامتوں میں شمار کی جا رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسی تمام علامات رکھنے والے مریضوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ ماہرین صحت کے مطابق متاثرہ ممالک سے، یعنی جن ممالک کے اندر یہ وبا آلریڈی پھیل چکی ہے، وہاں سے آنے والے مسافروں یا مشتبہ مریضوں سے میل جول رکھنے والے افراد میں اس وائرس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے،
اور اگر بیماری اس وائرس سے شدت اختیار کر جائے تو مریض کو نمونیا ہو سکتا ہے، اور اگر نمونیا بگڑ جائے تو پھر مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ماہرین کے مطابق انفیکشن سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک 14 روز لگ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مریضوں میں وائرس کی تصدیق کے لیے انہیں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ وائرس ہاتھ ملانے سے اور سانس کے ذریعے بہت تیزی سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، بلا شبہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ دین پر بھی ہم 100% عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے قرآن و سنت کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اسلام دنیا کا وہ خوبصورت مذہب ہے جو عبادت سے لے کر طہارت تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، گھر سے لے کر کاروبار تک اور امن سے لے کر دفاع تک ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج بھی دنیا بھر کے سائنسدان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی ان کی رہنمائی کے لیے سنت نبوی موجود ہوتی ہے۔ اور خداوند قدوس جب بھی انسانیت کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسلام کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی اپنا معجزہ لیے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جی ہاں، چین میں پھیلنے والے انتہائی خطرناک کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے طور پر ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں کئی بار اچھی طرح منہ ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ جیسے یہ بات آپ کے سامنے آئے گی آپ کا فوراً ذہن وضو کی طرف جائے گا کہ اسلام نے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا لازم قرار دیا ہے، جس کا تمام تر فائدہ انسان کی ذات ہی کو پہنچتا ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے جس میں ہر اچھے عمل سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس کے دنیاوی فوائد ہیں وہ بھی لاجواب ہیں۔ اگرچہ کہ ہمیں دنیاوی فائدے کے لیے عبادات کو انجام نہیں دینا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، لیکن اللہ کا خوبصورت یہ نظام ہے جس کے نتیجے میں ثواب بھی ملتا ہے اور دنیاوی بے شمار فوائد بھی۔ اسی طرح اسلام کا حلال و حرام کا تصور کتنا مفید ہے، اس کا اندازہ آپ کو حالیہ جو اس وقت وائرس پھیلا ہے کرونا وائرس سے ہو چکا ہوگا۔ یہ وائرس بھی اکثر ماہرین کے مطابق ان حرام چیزوں کے کھانے کا نتیجہ ہے جس کو اسلام نے منع کیا تھا۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی وائرس اور جراثیم سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے خطرناک وبائیں پھیلی، ان میں سے کوئی بھی وائرس مسلم ملک سے نہیں نکلا۔ اس کی وجہ ایک بڑی حد تک اسلام کا نظام طہارت اور حلال و حرام کا تصور ہے، یعنی بڑی حد تک چونکہ وہ اسلام کے حلال و حرام کے تصور پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اگر پورے طور پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ان کی حفاظت کریں گے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم بہت سے خطرناک بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حالات ثابت کرتے ہیں کہ یہ وبا بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے ہمیں جو حلال و حرام کی تمیز دی، اس کی سب سے بڑی حکمت موذی اور خطرناک بیماریوں سے بچانا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں، کون سا جانور ہماری طبیعت کے موافق ہے اور کون سا خلاف، کس جانور کا گوشت کھانے سے ہماری صحت بہتر رہے گی اور کون سے جانور کا گوشت ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، بیماریوں کے پیدا ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسلام میں سانپ، چمگادڑ، بلی، کتا، چھپکلی، سور، ان تماموں کا گوشت حرام ہے، اور اگر آپ اس کے پیچھے مصلحت ڈھونڈیں گے تو شاید آپ کو یہ تمام مصلحتیں بھی نظر آئیں گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور رخ پر ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ چین میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا تھا، اس پر آپ مستقل
سچی بات کے اندر سے پہلے سن چکے ہیں، لیکن میں صرف یہاں پر آپ کو ایک رپورٹ سناتا چلوں جس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تقریباً اتنا ظلم کیا گیا ہے چین میں مسلمانوں پر کہ 30 لاکھ مسلم مرد و خواتین کو ڈیٹینشن کیمپ میں قید رکھا گیا ہے۔ خواتین کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ جبراً زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، حلال کھانے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو وہاں کے مسلمان سہ رہے تھے، اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کو آپ اسی پس منظر میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ ظلم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے گناہوں اور مظالم کا ارتکاب کیا ان کی بستیاں تباہ کر دی گئی اور آج وہ عبرت کا مقام بن گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔